لوگ
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو محبوب کا امتی بنایا. یہ بڑی عظیم نعمت ہے. بڑے بڑے لوگ اس نعمت کو ترستے رہے، لیکن میرا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سرکار کی امت میں کھلتی ہے. یہ بڑے مقدروں کی بات ہے. اور صحابہ کرام کا عشق تو پھر کمال تھا. انہوں نے وہ اپنی ساری زندگی حضور کی محبت میں ہی گزار دی. انہوں نے کسی اور طرف نہیں دیکھا. انہوں نے بس آنکھ کھولی تو حضور کا چہرہ دیکھا. اگر عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو پھر بھی رج رج کے حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. بڑے وہ خوش نصیب تھے. اور ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنا اس بات کو جو لکھتے ہیں کہ سوز و صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ جناب جنہوں بھی اللہ رب العزت کرو کوئی چیز منگن کا موقع ملے، جنہوں دل کرے کہ اج رب کو کوئی چیز مانگ لئیے، یقیناً انسان پریشانیاں دے وچ جدوں گھیریا جاتا ہے، پریشانیاں ڈیرا جماعت پریشان ہو جاتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ جدوں بھی بندہ رب کو کچھ منگنا چاہے تے انے واہ حضور کی محبت بس، اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ جس وقت سرکار کی بارگاہ ساری حاضری لگ جانی ہے پھر اے دنیا بھی سارے قدماں سے کل قیامت والے دن بھی سانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر وقت جب بھی سب سے زیادہ کسی چیز کو چاہیں تو حضور کا عشق رب سے مانگے. اس کے علاوہ سب کچھ فنا ہو جانا. جب دنیا میں کوئی کسی کا نام لیوا نہیں ہوگا اس وقت بھی میرا خدا اپنے محبوب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ قیامت جب آنی ہے تو وہ تو ایک اس کی لمٹ ہے. قیامت اس وقت آنی ہے جب کوئی کلمہ وہ نہیں ہوگا، جس وقت کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے. اور یقیناً جب کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے تو حضور کا نام کون دے گا. لیکن اس وقت بھی یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک رب اپنے محبوب کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے. اس کے بنا ذرا آپ وضاحت آپ یوں لے لیں کہ ہمارے یقیناً وہ ہم سے افضل ہیں، لیکن اس طرح کے خطباء ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجتا ہے. درود و سلام اس معنی میں لیں کہ درود ہے رب اپنے محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام یعنی کہ رحمت اور نعمتوں کا نزول فرماتا ہے. درود بھیجنا اور ہے ہر وقت رب اپنے محبوب کے اوپر رحمتوں اور درود و سلام کے ساتھ سلامتی کا نزول فرماتا ہے. درود و سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ رب ہر ٹائم اپنے محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا درود و سلام، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہر وقت اپنے محبوب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو جس وقت کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اس وقت بھی رب اپنے محبوب کے اوپر رحمتوں کا نزول عطا فرمائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر قسم کے گناہ کی معافی ہے. بندہ شرک نہ کرے تو جو بھی گناہ کرے صدقے دل سے رب کے حضور جھک جائے اور کہے کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے فلاں غلطی سرزد ہو گئی ہے، اپنے محبوب کے صدقہ سے معاف کر دے، تو رب بے نیاز ہے، ہماری طرف نہیں اپنے محبوب کی طرف دے کے گناہوں کو معاف کر دے. آپ بولیے گا ذرا نا تھوڑا تھوڑا جان آپ بھی بولا کریں. میں بڑے مشکل حالات اس وقت چل رہے ہیں لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جناب آپ بھی اپنی موجودگی کا ثبوت دیں
کہ رب ہر چیز کو معاف فرما دے گا. کوئی بندہ شرک کرتا ہے نا تو اس کی معافی نہیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ شرک کرتے صدقے دل سے توبہ کرتے رب پھر بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرک اس وقت کرے جس وقت دنیا سے جا رہا ہو تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وقت رب توبہ قبول نہیں فرمائے گا. اور دوسری جگہ یہ ہے، قرآن ہے، جہاں سے بھی اٹھا کے آپ دیکھیں، حدیث مبارکہ بخاری شریف کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو یہ روزے روشن کی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ رب ہر چیز کی معافی دے دیتا ہے. لیکن اگر کوئی محبوب کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ جتنی مرضی رب سے توبہ کرے رب اسے کفر کی حالت میں دنیا سے مارے گا. اس کا خاتمہ بھی ایمان نہیں ہوگا، اس سے ایمان چھین لیا جائے گا، کیونکہ اس نے کسی عام کی نہیں بلکہ در مصطفیٰ کی بے ادبی کی ہے. کیونکہ ہمارا اثاثہ، ہماری زندگیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ جب تک آقا کی عزت ہے تو ہے. جب وہ نہیں ہے تو نہ میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں. ہمیں آج رزق مل رہا ہے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن سامنے ہے، یہ محبوب کے قدموں کی برکت سے مل رہا ہے. اس کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور سہولیات ہمیں مساجد میں ملتی ہیں، ابھی یہ پنکھے چل رہے ہیں، لیکن سردیوں میں بھی ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اس کے باوجود جب دین میں مسئلہ آتا ہے تو ہم جناب بس چپ میں خاموش ہیں. سرکار کی کوئی بے ادبیاں کرتا ہے تو ہم خاموش ہیں. لیکن یہ سورۃ فرقان ہے آپ کے سامنے، قرآن مجید 19 سپارے میں سے جو آیہ کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس کو بندہ پڑھے نا، اس کی بندہ تفاسیر میں جائے تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آج مشکلات ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور جانے جانا کو کس طرح لوگوں نے تکلیفیں دی. یہ نام ہے جناب والا، اس کی آپ تفسیر پڑھیں، عقبہ بن معیط. یہ 19واں سپارہ ہے اور غالباً آیت نمبر ہے 27. اس کی تفسیر کوئی بھی اٹھائیں بہارے، کیا نام ہے، تبیان القرآن سے لے کے فضائل الانفال، کوئی بھی تفسیر نہیں، اس میں یہ واقعہ مل جاتا ہے. عقبہ بن معیط. اب ہمارے اوپر جس طرح علماء کرام کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جس طرح علماء کرام کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے دین کے اوپر مشکل مراحل آئے. ایک وقت وہ بھی تھا جب کربلا کا میدان لگا تھا اور ننا علی اصغر 6 ماہ کا تھا، لیکن حضور کی عزت اور حضور کے دین کے لیے حضرت امام حسین کو بھی قربان کروا دیا. بڑے مشکل. یہ آقا علیہ السلام کو سلام کریں، یہ آپ کے دورے عالی شان میں یہ عقبہ بن ابی معیط، اس نے حضور جانے جانا کی دعوت فرمائی. یہ کافر تھا اور یہ نا ایمان لانے کے بالکل قریب، یعنی کہ آخری مراحل میں آ چکا تھا. اس نے کلمہ پڑھ لینا تھا. اس نے حضور جانے جانا کی دعوت فرمائی اور میرے آقا ہر مسلمان یا کافر سب کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے. اس نے دعوت کی کہ حضور میرے گھر میں آپ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے کے آئے. تو میرے آقا علیہ السلام کافروں کے گھر اس لیے جاتے تھے کیونکہ جب کافر کے گھر میں میرے آقا کا قدم جمتا تھا رب نور ایمان عطا فرماتا. یہ حضور کے قدموں کی برکت تھی. آقا علیہ السلام نے وہ دعوت قبول فرمائی اور حضور جانے جانا صبح کے ٹائم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنا امامہ شریف باندھا. بڑا پیارا. آج کے دور میں کوئی پیر فقیر اپنا مرشد کامل سامنے نظر آ جائے تو بندے کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں. محبت بڑا انداز ہوتا ہے بندہ کہ یار میرا پیر سامنے آ گیا. لیکن وہ کتنے عظیم صحابہ تھے جو صبح اٹھتے تھے تو میرے آقا کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. حضور جانے جانا نے اپنا امامہ شریف باندھا. وہ جب گھر سے نکلنے لگے نا تو اس کا ایک دوست تھا عقبہ بن ابی معیط کا ایک دوست تھا ابی بن خلف تھا. یہ کافر تھا. اس کو پتا چلا کہ اگر حضور اس کے گھر میں تشریف لے آئے تو یہ میرا دوست ہے، حضور کے قدموں کی برکت ہوگی، یہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. تو اس نے نا
برگلانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کلمہ نہ پڑھیں, آپ ایسا کریں کہ حضور جانے جانا کہ نا کلمہ نہ پڑھیں, دعوت نہ کریں, دعوت کریں بس نا ایک کام ایسا کریں کہ جب حضور گھر سے نکلے نا تو راستے کے اندر گڑھے کھودو اور ان کے اوپر کوئی پرالی وغیرہ یا کوئی ڈنگے وغیرہ رکھ دو. حضور جانے جانا راستے سے گزرے گے تو آپ اس گڑھے میں گر جائیں گے تو کافر اوپر سے مٹی ڈال دیں گے. مطلب ان کی نیت یہ تھی, لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ میرے آقا تو جبریل امی کی بھی خبر رکھتے ہیں. ابھی میرے آقا گھر سے نکلے تو رب نے فرما دیا کہ محبوب آپ نہ اپنا رستہ چینج فرما لیں, اپنا رستہ دوسرا چینج کر لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رستے سے جانا تھا وہ رستہ چینج کیا تو اس کے گھر میں چلے گئے. اب اس نے میرے محبوب کے ساتھ 2 نمبری کا ارادہ چاہا تھا. اس کے دل میں نیت آئی تھی کہ میں نے محبوب کو تکلیف دینی ہے, اذیت پہنچانی ہے. تو رب نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ جتنا مرضی میرے محبوب کا ادب کرے, یہ مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا, کیونکہ بے ادبی اور نیت یہ تھی کہ میں نے محبوب کو تکلیف دینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس کے گھر تشریف لے کے گئے تو اس نے نا بڑا ظلم, پہلے ظلم تو یہ کیا کہ نیت یہ تھی کہ میں حضور کو تکلیف دوں گا. تو دوسرے نمبر پہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پہنچے تو اس نے جناب والا حضور جانے جانا کے منہ مبارک کی طرف تھوکنے کی کوشش کی. یہ اس سے بھی بڑا ظلم. اسے یہ تھا کہ میں حضور اکیلے ہیں تو جناب والا حضور جانے جانا کے منہ کے اوپر تھوکوں گا. اسے یہ نہیں تھا پتا کہ محبوب کی عزت اور محبوب کی حفاظت کا ذمہ رب خدا نے لیا. یہ ہوتا نہیں ہے, یہ ہوتا نہیں ہے کہ جناب بندہ تھوکے تو واپسی اس کے منہ کے اوپر آ جائے, لیکن جب سامنے میرے محبوب ہوں تو واپسی بھی آ جاتا ہے. اسے یہ نہیں تھا پتا کہ وہ ایک چھپکلی جس نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو اس نے صرف پھونک ماری تھی. کیا مطلب اس کے لیے حکم ہے کہ جب بھی چھپکلی ملے اسے تڑپا کے مارو, جتنا تڑپا کے مارو گے اتنا تمہیں زیادہ اجر دیا جائے گا. بندے کی نیت تھوڑی سی گڑبڑ اگر حضور کی ذات کے بارے میں ہو گئی, بندہ ساری زندگی باتیں کرتا رہے رب کو اس کی کوئی عبادت منظور نہیں ہے, کیونکہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ رب کا بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف وہ چڑیا یا کون سا ایک پرندہ تھا, اس نے صرف چونچ میں اس لیے پانی ڈالا کہ جناب حضرت ابراہیم کی آگ کم ہو جائے گی. تو جناب والا قرآن میں اس کا ذکر ہے اور قیامت تک اس پرندے کو بھی سلام امید ہے. کیوں؟ اس نے اس کی ایک چونچ سے آگ گزری نہیں تھی, لیکن اس نے تصور اور کوشش کی کہ میں وہ کام کر جاؤں جس کی وجہ سے جناب والا حضور جانے جانا وہ حضرت ابراہیم کی آگ میں کچھ کمی ہو جائے. اس نے نا وہ تھوک پھینکا حضور جانے جانا کے چہرے مبارک کی طرف, تو وہ رب کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ تھوک انگارے کی شکل میں دوبارہ اس کے منہ کے اوپر جا گیا اور اس کا منہ جل گیا. رب اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. آپ دیکھیں یہ فرانس کہ وہ لان تھی جس نے میرے محبوب کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور بے حرمتی کی, اس کی وجہ سے آج بڑا علماء کرام کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ابھی بھی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کو گرفتار کیا تو وہ تقریباً 3 ماہ سے جیل میں ہے اور مسلسل علماء کرام کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم علماء کرام کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے تو یہ حق کہنا خاموش ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کرام کو حق بولنے سے روکا جائے گا اور یہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے اور اس وقت بھی قیامت آ جائے گا. آج دیکھیں نا آپ یقین مانیں کہ پچھلے ہفتے کے اندر علامہ فروق الحسن ہمارے تنظیم کے معتبر اور دیگر جتنے بھی ہمارے علاقے کے علماء کرام کے ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ خاموش ہو جائیں گے. لیکن کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کرو کیا کرو
یہ جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک دم میں دم ہے ہم سرکار کی عزت کی نفوس کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے۔ یہ نا ابھی گھر میں نا ہمارے وہ مسئلہ بنا تو جناب دعا کر رہے تھے کہ سارے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پریشانی سے نجات دے دے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی دعا کریں، اور میں اپنی فیملی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ دعا کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھے والدین چاہیے، نہ بھائی چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ پراپرٹی، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر محبوب کی عزت پہ بات آئے گی تو سب سے پہلے گردن ہم قربان کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہ لسٹ میں نام ہے، ابھی بھی جناب والا وہ جگہ جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ اور یہ کچھ بھی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، وہ پکڑے ایک مرتبہ چھوڑ کے 1000 مرتبہ پکڑے۔ اگر حضور کی عزت کی بات ہے تو ہم سب سے پہلے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہوگا بھی ایسے ہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اوپر جس نے تھوڑا سا بھی پہرا دیا نا، تھوڑا سا بھی پہرا دیا، رب اس کے بھی چرچے بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو خاموش ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، بابا کچھ نہیں بنے گا، ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہوگا۔ اب اس کافر نے نا جب حضور جانا کہ منہ مبارک کے طرف تھوکنے کی کوشش کی تو اس کے دوبارہ منہ کے اوپر تھوک آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب اپنے محبوب کی عزت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وہ ایک فرانس بغیرت اس کا صدر کی طرح سے پورے پاکستان اور جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان کو تکلیف دی گئی، لیکن رب بہت بڑا ہے، رب بڑا عظیم ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ ہر بندہ رب کو پکارتا ہے، رب اپنے محبوب کی عزت کا کیسے پہرا دیتا ہے؟ اسی فرانس کے اندر سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ ہے پتہ نہیں مسلمان، لیکن ہے فرانس کے اندر، وہ فرانسی صدر اس کے پاس جاتا ہے، رب ایسے اپنے محبوب کی عزت کے اوپر پہرا دیتا ہے۔ یہ بھائیوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، جس نے میرے محبوب کی عزت کے اوپر کوئی بدتمیزی کی تھی، اسی کی قوم کا ایک بندہ اٹھتا ہے، اس نے اس کے منہ کے اوپر تماچا دے کے مارا ہے۔ رب یہ بتاتا ہے کہ اگر تم علماء کرام کو ذلیل کرو گے تو تمہیں میں سے ایک بندہ اٹھے گا جو تمہارے منہ کے اوپر تھپڑ مار کے تمہیں بتائے گا تم کل بھی گھٹیا تھے، آج بھی گھٹیا، اور قیامت تک تمہارے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ یہ لوگوں نے دیکھا اسی کی کبینہ اور اسی کا علاقہ ہے، وہاں سے جناب والا ایک بندہ اٹھتا ہے تو وہ اٹھ کے جناب والا کتنی تکلیفیں اور اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کا نہیں پتا اس کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن رب نے تو اپنے محبوب کی عزت کے اوپر بتا دیا نا کہ کوئی اٹھے نہ اٹھے میں اپنے محبوب کی عزت کے اوپر پہرا دیتا رہوں گا، کیونکہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جب تک ہمارے دموں میں دم ہے ہم محبوب کی عزت کے اوپر ہمیشہ پہرا دیتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نا عشق کی دنیا کے بیداد بادشاہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر حضور جانا غصے کے اندر اپنی آنکھیں کھولیں اور کسی کو گھور کے دیکھے، جس طرح کوئی بچہ غلط کام کرے تو والدین گھور کے دیکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی بچہ کرے تو والدین گھور کے دیکھتے ہیں تاکہ سدھر جاؤ، اگر حضور جانا ایک مرتبہ ایسے گھور کے دیکھے تو اب یہ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، کیونکہ محبوب کی عزت سے بڑھ کے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو سزا اسے نا دنیا میں ملی کہ اس کافر کے منہ کے اوپر دوبارہ تھوک آ گیا، اب اس سے آگے جب قیامت کا دن ہوگا اسے سزا کیا ملے گی؟ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں کہ وہ اپنی یہ جو 10 انگلیاں نا قیامت کے دن انہیں کھاتا رہے گا، یہ اسے سزا ملے گی، چکیاں کاٹتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے محبوب کی ذات کے اوپر ایک مرتبہ تھوکنے کی کوشش کی تھی۔ رب بڑا غیرت مند ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی عزت کے اوپر کسی قسم کا کوئی نمائش
نہیں کر سکتے. اور قیامت کے دن بچانا بھی ہمیں حضور جانے جانا نہیں ہے. یہ قرآن ہے, ہم سر پہ رکھ کے اس چیز کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں, جو بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے, بڑے حج عمرے کرتا ہے, وہ کہے کہ جناب والا مجھے میری نمازیں بخشوائے گی. جو جناب والا بیوہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ کہے کہ میں بڑے پیسے دیتا ہوں مجھے یہ چیز بچا دے گی. میں کہتا ہوں نا بابا, ہر چیز پیچھے رہ جائے گی. اگر کسی چیز نے ہمیں قیامت کے دن فائدہ دینا ہے تو وہ نسبت رسول نے فائدہ دینا ہے. اگر میری آج کی بخشش ہونی ہے تو وہ محبوب کے قدموں کی برکت سے ہونی ہے. اگر محبوب کی عزت کے لیے ہم نہیں نکلیں گے تو بتائیں پھر ہماری زندگیاں کس کام کی. قیامت کا جس کا دن ہوگا نا تو حضور جانے جانا دائیں طرف بیٹھیں گے, دائیں طرف بیٹھیں گے, اور جو 2 قطاریں ہوں گی اس میں ایک لائن میں سارے نیکوکار ہوں گے جو اپنی عبادت کی وجہ سے, اپنے سارے معاملات کی وجہ سے ان کی بخشش کر دی جائے گی. لیکن ایک ایسے ہوں گے جو گناہ گاروں کی صف میں ہوں گے, جو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. ان میں سب سے سر فہرست میں ہوں گا, سب سے بڑا گناہ گار. لیکن ہمیں کسی چیز پہ کوئی مان نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیکوکار تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے, جو پیچھے گناہ گار بچ جائیں گے ان سبھی کو پکڑ کے محمد مصطفیٰ ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو تو جنت میں نہیں ساتھ لے کے جائیں گے. حضور اس کو ہی ساتھ لے کے جائیں گے جو میرے محبوب کی عزت کے اوپر پہرا دے گا, جو محبوب آقا جانے جانا کے نام راوی اس میں گراوی کے اوپر جھومے گا. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی مجھ تک, جتنے بھی کم و بیش انبیاء و رسول جتنے بھی تشریف لائے, فرمایا کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی, کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے آپ کے ساتھ ابھی تو حالات بالکل, ابھی تو یہ ہے نا کہ علماء کرام کو پکڑتے ہیں تو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں نا, جس وقت گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی, آپ بیمار تھی. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی بیمار ہے. اب تو یہ بھی ہے نا کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ جناب گھر کے حالات ٹھیک نہیں, بچے بیمار ہیں, تو پتہ نہیں کون کون سی پریشانی ہے, بعد میں کیا کچھ بن جائے گا. میرے آقا کی بیٹی, سگی بیٹی بیمار ہے, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں نا تو 312 تھے ساتھ, لیکن 313 کا ذکر ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تم نے گھر رہنا ہے اور اپنی گھر والی کی تم نے وہ دیکھ بھال کرنی ہے. اب آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جنگ بدر کے اندر گئے 312 تھی, لیکن تذکرہ 313 کا آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے محبوب جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. اگر کوئی جنگ بدر میں نہ بھی جائے, میرے آقا فرما دیں کہ اے محبوب تم نے گھر میں بیٹھ کے, اے عثمان تم نے گھر میں بیٹھ کے میری بیٹی کی حفاظت کرنی ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. تمہیں گھر بیٹھے رب جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کا ثواب عطا فرما دے. رب کا محبوب ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو اب جس وقت حضرت عثمان آپ دیکھیں, آپ ساتھ گئے نہیں, لیکن جنگ بدر کی جب صفیں اٹھائی جاتی ہیں, لسٹ اٹھائی جاتی ہے, تو سر فریضہ میں حضرت عثمان کا نام لکھا. جس وقت آپ وہ جنگ بدر سے فتح ہوئی نا, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ پاک جا کے جشن کی تیاریاں کرو. آپ وہاں سے نکلے, جس وقت جنت البقیع کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہت زیادہ رش ہے, بہت زیادہ رش ہے. تو آپ کو لگا کہ یقیناً کوئی بڑا سانحہ ہوا ہے. آپ نے جا کے جس وقت تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کریم آقا کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے پردہ فرما.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا بھی بندہ تصور کی دنیا میں جائے اور دیکھے ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا اور آئندہ بھی ہم اپنے گھروں میں ہیں، ناموس رسالت کے مسئلے میں ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی مرغی ہونا تو اس کے اوپر کوئی سانپ حملہ کر دے اس کے بچوں کے اوپر تو وہ جناب والا اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے، وہ سانپ کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، وہ جس وقت اسے پتا چلے نا اس نے میرے بچوں کو کھا جانا ہے تو وہ جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے۔ ایک چھوٹی مخلوق اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن ماں تو پھر ماں ہے۔ قیامت کے دن ماں نے بھی، قرآن فرماتا ہے ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بچہ ماں کو نہیں پہچانے گا۔ یہ بات میرے آقا کے غلاموں ذہن میں رکھو، جس وقت قیامت کے دن ماں بچے کو چھوڑ دے گی، جس وقت انبیاء رسول کے پاس لوگ جائیں گے اور جا کے کہیں گے حضور ہماری شفاعت فرمائے، آدم بھی کہہ دیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، عیسیٰ بھی کہہ دیں گے آج میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک وہ آواز ہوگی جو میرے آقا کی آواز ہوگی۔ میرے آقا فرمائیں گے میرے پاس آ جاؤ، جو بھی میرے پاس آ جائے گا میں دامن پکڑ کے اسے جنت میں ساتھ لے کے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ اس محبوب نے ہمارا کتنا خیال رکھا، کتنا ہمارے اوپر کرم فرمایا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت واپسی تشریف لائے نا تو آپ کی بیٹی کا وصال ہو چکا تھا۔ ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم نے دین کے لیے نہ کچھ کیا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھانے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو بھی مسجد میں نہیں بھیج سکتے، لیکن کبھی سوچے کہ محبوب جس کے صدقے سے میرے والدین کی، ہمارے اہل علاقہ کی آپ کی بخشش ہونی ہے، پوری دنیا نے جس نام کے صدقے سے بخشا جانا ہے، اگر میرے محبوب نے یہ فرما دیا کہ اے میرے غلاموں اس دین کے لیے تو میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھا، اپنی بیٹی کا میں جنازہ بھی نہ پڑھ سکا، تو تم نے میری عزت کے لیے کیا کیا ہے؟ تم میری عزت کے لیے کتنا نکلے ہو؟ تو بتائیں پھر ہم محبوب کے سامنے کیا بولیں گے؟ اس محبوب نے تو سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے آپ کا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی ہر وقت سزا دی اور کہا کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں ہر وقت سب کچھ ختم ہو جائے، نسبت رسول سے کبھی پیچھے نہیں۔ آپ کی عزت کے لیے جس وقت بھی ہمیں بلایا جائے ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہیں۔ یہ مولانا انوار اللہ چشتی صاحب ہیں، انڈیا حیدرآباد میں، انہوں نے کتاب لکھی تھی انوار احمدی، اور بڑے عظیم آج کے رسول گزرے ہیں، اور اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نا اللہ رب العزت، یہ میں بتانے لگا ہوں کہ نسبت اور حضور کے نام سے ہماری بخشش ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت گناہ گاروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، اس میں حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، جن کے سامنے میرے محبوب کی ذات کے اوپر تانا زنی کی گئی، لیکن وہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، وہ ساروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کالا کولے کی طرح جل جائیں گے، ان کا کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہوگا، وہ کوئی نام نہیں لے سکیں گے، جب وہ پریشان ہوگے جل جائیں گے، اس وقت ان کے پاس حضرت جبریل امین جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ پریشان کیوں ہو؟ کہیں گے کہ اپنے عملوں کی وجہ سے آج گھیرے گئے ہیں، کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں ہے، تو جبریل امی کہیں گے وہ ہر چیز بھول چکے ہوں گے، حضرت جبریل امی کہیں گے آج میں تمہیں ایک نام بتانے لگا ہوں، وہ نام تم جپو، وہ نام تم اپنے لبوں پہ لاؤ، رب اس نام کے صدقے سے تمہاری بخشش فرمائے گا، وہ سارے جل چکے ہوں گے، کہیں گے اے جبریل امی وہ نام بتاؤ جس کے صدقے سے ہماری بخشش ہوگی، حضرت جبریل امی کہیں گے اپنی زبان پہ محمد مصطفیٰ کا نام لے آؤ، رب سبھی کی بخشش فرما دے۔ اپنی زبان، لوگ جہنم کے ایندھن میں جل رہے ہوں گے،
لیکن اس وقت بھی اگر کوئی چیز بچائے گی تو وہ میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی بچائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نام آ جائے تو اپنے سر کو جھکا لیا کرو، کیونکہ محبوب جانے جانا آپ کا ہی صدقہ ہے، جس کے صدقے سے ہم پل رہے ہیں، جس کے صدقے سے آپ پل رہے ہیں، جس کے صدقے سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. آج محبوب کی عزت کے اوپر بات ہوتی ہے، علماء کرام کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے گھر سے میری ماں جی نے بھی یہ بات کی ہے کہ بیٹا ایک مرتبہ پکڑے 10 مرتبہ جانا ہے، اور انشاءاللہ ہر جگہ میں بالکل سریعا، کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہے دلوں میں ڈالیں گے، نام بھی ہے، چکر بھی لگا رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. اگر محبوب کی عزت ہے تو پھر ہماری جانیں کس کام کی ہے. صحابہ کرام نے تو گھر بار سب کچھ، جنگ بدر میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا حضور میں، میرے بچے، میری اولاد، میرے گھر والے، میری زمین، میری جائیداد، سب کچھ آپ کے قدموں کے اوپر قربان ہو جائے گی، سب کچھ میں قربان کر دوں گا، لیکن میں کٹ بھی جاؤں گا، لیکن آپ سے قدموں سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے آقا یہ بات سن کے خوش ہوئے. میرے آقا نے فرمایا سعد آج جنگ بدر کی جانب جاتے ہوئے آپ کی وجہ سے ہم مسکرائے ہیں، کل قیامت کے دن جب تو دنیا سے جائے گا ہم تیرے ساتھ وہ پیار کریں گے کہ ساری دنیا رشک کرے گی. پھر جس وقت حضرت سعد دنیا سے جانے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت سعد کا جنازہ سارے صحابہ کرام نے اٹھایا تھا، لیکن آپ کے پوروں کے اوپر چل رہا تھا. صحابہ کرام پریشان ہے، حضور جنازہ ہوا میں جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ آج حضرت سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے تمام صحابہ نہیں آئے، بلکہ جنت سے رب نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پگ مبارک کے اوپر جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، جلدی جلدی چل رہے ہیں. صحابہ نے کہا حضور جلدی کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے ملائکہ آسمان سے زمین پہ آئے ہیں، اگر میں جلدی نہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کا جنازہ آسمان کے اوپر چلا جائے. میرے آقا کے غلاموں اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو رب اس کے چرچے بلند فرما دیتا ہے. اس لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سننے کلا کہتے کہتے، وما توفیقی